السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو بید۔ زمانہ قدیم میں یورپین لوگوں کے رنگ گورے نہیں بلکہ سانولے ہوا کرتے تھے۔ یورپ کے لوگوں کی رنگت سانولی سے گوری کیسے ہوئی، آئیے جانتے ہیں۔ ایک جدید سائنسی تحقیق سے معلوم کیا گیا ہے کہ 9000 سال قبل ایک یورپین اور برطانوی باشندوں کی رنگت خاصی گہری ہوا کرتی تھی۔ لندن کے نیچرل ہسٹری میوزیم اور یونیورسٹی کالج آف لندن کے سائنسدانوں نے 1903 میں دریافت ہونے والے ایک انسان کی باقیات سے اس کا ڈی این اے نکال کر اس کا تجزیہ کیا اور پھر اس کی بنیاد پر اس کے چہرے کے نقوش اور رنگت کا تخمینہ لگایا۔ انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق اس تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ یورپی لوگوں کی رنگت بعد میں وجود میں آئی ہے۔ اس تحقیق سے گزشتہ برفانی دور کے بعد برطانیہ میں آ کر بسنے والے پہلے انسانوں کے متعلق قابل قدر معلومات حاصل کی گئی ہیں۔ 2018 میں شائع ہونے والی رپورٹس کے مطابق ایک شخص کا ڈھانچہ 115 سال قبل سمرسیٹ کاؤنٹی کے علاقے چیڈر کوچ سے ایک غار سے ملا تھا۔ اس تحقیق کے مطابق اس شخص کا قد 5.5 فٹ اور اس کی عمر کا تخمینہ لگایا گیا ہے کہ مرتے وقت اس شخص کی عمر تقریباً 20 سال تھی۔ اس نامعلوم شخص کو چیڈر مین کا نام دیا گیا۔ مرکزی تحقیق کار پروفیسر گریسی سٹنگر کا کہنا تھا کہ میں چیڈر مین کے ڈھانچے پر کئی برسوں سے تحقیق کر رہا ہوں۔ اب میں آپ کو اس آدمی کا چہرہ دکھاتا ہوں۔ اس کے بال، چہرہ، آنکھوں کا رنگ اور گہری رنگت کی جلد کچھ برس قبل ہم اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس شخص کی کھوپڑی پر پائے جانے والے نشانات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کی موت تشدد سے ہوئی تھی۔ کبھی امکان ہے کہ اس کے قبیلے والوں نے اس شخص کو اس غار میں لا کر پھینک دیا تھا۔ چیڈر مین کو مرے ہوئے کئی ہزاروں سال گزر چکے تھے، لیکن اس کے ڈھانچے سے اتنا ڈی این اے حاصل ہو گیا ہے جس پر تجزیہ کیا جا سکے۔ اس تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ ممکنہ طور پر اس کے بال سیاہ اور گھنگریالے تھے، آنکھیں نیلی اور سکن گہری سانولی تھی۔ آج یہ امتزاج تھوڑا عجیب محسوس ہوتا ہے، لیکن اس دور کے لوگوں کے لیے بالکل عام بات تھی۔ سائنسدانوں کے مطابق برطانیہ میں گوری رنگت والے افراد آج سے تقریباً 6000 سال قبل مشرق وسطیٰ سے یورپ میں داخل ہوئے۔ یہ آبادی پہلے سے یورپ میں رہنے والے چیڈر مین جیسے لوگوں کے ساتھ گھل مل گئی۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ یہ معلوم نہیں کہ رنگت سفید کیسے ہوئی، لیکن یہ خیال ظاہر کیا گیا ہے کہ ان کی خوراک میں وٹامن ڈی کی کمی تھی، جس کی وجہ سے انہیں سورج کی روشنی جلد پر پڑنے سے وٹامن ڈی حاصل ہوا۔ بعض ماہرین کے مطابق اس کے دوسرے عوامل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن سائنسدانوں کی اکثریت کا خیال یہ ہے کہ بڑی وجہ یہی رہی ہوگی۔ چیڈر مین کے ڈی این اے سے یہ بھی پتہ لگایا گیا ہے کہ وہ دودھ ہضم کرنے کے قابل نہیں ہوگا۔ بالغ انسانوں میں یہ صلاحیت کانسی کے دور میں پیدا ہوئی۔ چیڈر مین کے دور میں برطانیہ یورپ کے ساتھ خشکی کے ذریعے جڑا ہوا تھا، اس لیے وہاں سے مہاجرین نے کئی بار نقل مکانی کی اور یہاں آ کر رہنے لگے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی رہی ہوگی۔ مزید ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو ہٹ کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی بروقت نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔